مسجد الحرام میں طواف، نماز اور دعا کے دوران انسانی کیفیت۔ سامعین، دنیا میں اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہنچ کر دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے، آنکھیں خود بخود اشکبار ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے رب کے سامنے خود کو انتہائی عاجز محسوس کرتا ہے، تو وہ جگہ مسجد الحرام ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ احرام میں ملبوس ہیں، لبوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، ہر طرف اللہ کے بندے ہیں، کوئی روتا ہوا دعا مانگ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں گرا ہے، تو کوئی بھاگم بھاگ طواف کر رہا ہے اور کوئی بھاگم بھاگ سعی کر رہا ہے۔ اچانک آپ کی نگاہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، دل ایک لمحے کے لیے رک سا جاتا ہے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، زبان خاموش ہو جاتی ہے، لیکن دل چیخ چیخ کر کہتا ہے، اے اللہ، آخر تو نے اپنے گھر بلا ہی لیا۔ اس لمحے انسان کو اپنی ساری زندگی یاد آنے لگتی ہے، اور پھر انسان بھول جاتا ہے کہ اس لمحے وہ اپنے رب سے کیا مانگے۔ وہ گناہ جنہیں لوگ نہیں جانتے تھے، وہ کمزوریاں جنہیں صرف اللہ جانتا تھا، سب ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے، میں کتنا گنہگار تھا، پھر بھی میرا رب مجھے اپنے گھر تک لے آیا، یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر طواف شروع ہوتا ہے، اور طواف کرتے کرتے آپ رکن یمانی اور جو گرین نشان ہے اس سے گزرتے ہوئے پھر جب آپ حجر اسود کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ واللہ اکبر کی صدائیں فل والیوم سے گونجتی ہیں۔ کعبہ کے گرد ہر چکر کے ساتھ دل محسوس کرتا ہے جیسے وہ دنیا سے دور اور اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہر قدم پر دعا، ہر قدم پر استغفار، ہر قدم پر آنسو، اے اللہ بس مجھے معاف فرما دے، اے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ اللہ، انسان ہر دم، ہر شخص اللہ سے معافی کا طلبگار ہے، اور کچھ دنیاوی حاجتیں لیے ہوئے ہیں اور کچھ آخرت میں اپنے رب کے قرب کی خواہش لیے ہوئے۔ طواف صرف چلنے کا نام نہیں بلکہ دل کے اللہ کے گرد گھومنے کا نام ہے۔ ہم جسمانی طور پر طواف نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں ہم روحانی طور پر، ہمارا دل جو ہے وہ طواف کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی ہو، صرف بندہ اور اس کا رب باقی رہ گئے ہوں۔ پھر نماز کا وقت آتا ہے، لاکھوں لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، نہ کوئی امیر ہے نہ غریب، نہ کوئی بادشاہ نہ مزدور، سب ایک ہی رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ جب امام کی آواز گونجتی ہے اللہ اکبر تو دل کانپ اٹھتا ہے، ایسا سکون شاید دنیا کی کسی اور جگہ نصیب نہ ہو۔ سجدہ آتا ہے، پیشانی زمین پر لگتی ہے اور دل کہتا ہے، یا اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، میرے گناہ معاف فرما، میرے والدین پر رحم فرما، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میری اولاد کو نیک بنا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، میری اولاد کو متقیوں کا امام بنا، میرے رزق میں برکت ڈال دے، میرے دل کو ہدایت دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، میرے دل کو ہدایت دے۔ پھر دعا کا وقت آتا ہے، وہ دعا عام دعا نہیں ہوتی، وہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی فریاد ہوتی ہے۔ وہاں انسان دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عزیزوں، پوری امت مسلمہ اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ بعض لوگ اتنا روتے ہیں کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، صرف آنسو رہ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی آنسو ہی دعا بن جاتے ہیں۔ رات کے وقت مسجد الحرام کا منظر اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ ویسے تو وہاں دن رات کا فرق پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن رات کے وقت وہاں اور ہی سہانا منظر ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کونے میں ایک نوجوان رو رہا ہوتا ہے، کہیں ایک بوڑھا شخص سجدے میں گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، کہیں ایک ماں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ رہی ہوتی ہے، کہیں کوئی اپنے مرحوم والدین کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ دنیا کی دولت، عہدہ، شہرت، سب کچھ ایک طرف، اور اللہ کے گھر میں نصیب ہونے والا ایک سجدہ ایک طرف۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مسجد الحرام میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، گھنٹوں عبادت کرنے کے باوجود
تھکن محسوس نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے کہ بس یہیں رہ جائیں، یہیں نمازیں پڑھتے رہیں، یہیں قرآن سنیں، یہیں دعا کرتے رہیں اور کبھی واپس نہ جائیں۔ لیکن پھر واپسی کا وقت آتا ہے، خانہ کعبہ پر آخری نظر پڑتی ہے، آنکھیں پھر بھر آتی ہیں، دل کہتا ہے اے اللہ، جس طرح تو نے آج اپنے گھر بلایا ہے دوبارہ بھی بلا لینا، ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا، ایمان پر موت دینا اور قیامت میں اپنے محبوب کے جھنڈے تلے جمع فرمانا۔ سامعین، اگر آپ ابھی تک اللہ کے گھر نہیں جا سکے تو مایوس نہ ہوں، اللہ سے سچی دعا کریں، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں، نمازوں کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، حقوق العباد ادا کریں۔ ممکن ہے اگلا بلانے والا نام آپ ہی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، مسجد الحرام میں اخلاص کے ساتھ طواف، نماز اور دعا کی سعادت عطا فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔